والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معجز مکرم شیخ الجامعہ اور دیگر اساتذہ محترم اور بالخصوص حرم صاحبان اور میرے سامنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے علم کے پیاسے میرے پیارے ساتھیوں، میں آج کے اس تقابلی بزم خطابت میں جس موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے دور حاضر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدارس کس کو کہتے ہیں اور یہ مدارس اسلامیہ کس جگہ کا نام ہے۔ یہ مدارس مدرسے کی جمع ہے جس کا معنی نکلتا ہے درس کی جگہ، پڑھانے کی جگہ، مکتب، اسکول اور پاٹھشالہ کے ہیں۔ عرف عام میں ان درس گاہوں کے لیے یہ لفظ خصوصی طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں اسلامی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ اسلام ہے۔ لفظی مدرسہ اور اس کی مذکورہ معنی کا ایک ایک حرف اور اس حرف کا ایک ایک نقطہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ مدرسہ اس جگہ کا نام ہے، مدرسہ اس مقام کا نام ہے، مدرسہ اس چہار دیواری کا نام ہے جہاں انسانیت سازی کے درس دیے جاتے ہیں، جہاں مزاج میں شگفتگی اور شعور میں بالغی عطا کی جاتی ہے، جہاں اسلامی تعلیم سے طلبہ اور طالبات کو روشناس کرایا جاتا ہے جو سراپا دین رحمت ہے۔ یہاں نفرت نہیں، محبت سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پڑھنے والے کا فکری خمیر، خیر خواہی، درد مندی، امن دوستی اور احترام انسانیت کے جذبات سے تیار ہوتا ہے۔ یہ وطن دوستانہ وطن ہے، یہاں امن و سلامتی، یہاں امن و سلامتی، اخلاق و محبت، دوستی، بھائی چارہ، انسانی ہمدردی، سچائی، ایمانداری جیسے اسباب پڑھائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام مدارس اسلامیہ ہے۔ اس کے ساتھ مدارس اسلامیہ کے ساتھ قتل و غارت گری، زناکاری، چوری، ڈکیتی، ظلم و تعدی، بدسلوکی اور ان جیسے اخلاقی مضمونوں سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ محض یہاں ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں جاتا بلکہ عملی طور پر ان تعلیمات کا نمونہ بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات بلا کسی ادنیٰ تعمیل کی کہی جا سکتی ہے کہ نظم و ضبط اور امن و شانتی کا جو ماحول مدارس اسلامیہ کے اندر عمومی طور پر پایا جاتا ہے وہ صرف درس گاہوں میں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ اخبارات پر نظر رکھنے والے حضرات، آپ نے دن میں اس طرح کی خبریں پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں کالج میں بچے کے دو گروہ نے آپس میں مار پیٹ کی، دونوں طرف سے بم مارا گیا، دونوں طرف سے گولیاں چلے اور دونوں طرف کے کچھ نہ کچھ بچے مارے گئے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ایسا واقعہ، ایسے حادثات آپ نے مدارس اسلامیہ کے اندر پائے ہیں؟ کبھی ایسا واقعہ پائے ہیں کہ فلاں مدارس کے بچے کے فلاں مدارس اسلامیہ کے بچے کے دو گروہ نے آپس میں مار پیٹ کی، دونوں طرف سے گولیاں چلے، دونوں طرف سے بم پھینکا گیا اور دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ بچے مارے گئے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ دینی مدارس اسلامیہ کے بچے کے یہاں آتشیں اور اسلحہ تو دور کی بات ہے، پھل اور سبزی کاٹنے والے ایک معمولی سی قسم کے چاقوں کے علاوہ اگر ایسی دوسری چاقو ان کی یہاں پائی جاتی ہے تو اللہ کی قسم ایسے بچے کو مدارس اسلامیہ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ ایسے بچے کو مدارس اسلامیہ سے اخراج کا باعث بنتی ہے اور ایسے بچے کو نکال دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدارس اسلامیہ جو دن رات امن و سلامتی، اخوان و بھائی چارہ اور رحم و مرحمت کی تعلیم دیتے ہیں،
لیکن آج اپنے آنکھوں پر تعصب کی موٹی موٹی عینک لگا کر دیکھنے والے مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کہتے بتلا کر ان کی ناپاک سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین مدارس اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا معیار